رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی بھی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی محقق، کوئی مدقق، کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مؤرخ ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کی چند پہلوں پر روشنی ڈالوں گا۔ سامعین مکرم، جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى کہ آپ فرعون کے دربار میں جا کر میری حقانیت اور میری وحدانیت کا پیغام پہنچاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے دربار خداوندی میں ایک درخواست پیش کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ان آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام نے 5 چیزوں کی درخواست دربار خداوندی میں پیش کیا کہ شرح صدر فرما دیجئے، میرا کام آسان فرما دیجئے، میری زبان کھول کر اس سے فصیح بنا دیجئے اور میرے اہل بیت سے میرا وزیر بنا دیجئے۔ تو مولا کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول فرمائے۔ ان کے سوال کرنے پر مگر میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو درباری شاہی سے خود ہی فیصلہ صادر فرما کر اپنے محبوب کو اس نعمت عظمی سے سرفراز فرماتے ہوئے فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، یعنی میں نے آپ کا شرح صدر فرما کر دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ سامعین مکرم، کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر نامکمل، اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر نامکمل، اقامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر نامکمل، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر نامکمل، نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر نامکمل۔ خلاصہ یہ ہوا کہ انسان اللہ کے بغیر نامکمل اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ اور ایمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نامکمل۔ سامعین محترم، حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہی آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ کلمہ میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اذان میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، نماز میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، نمازی جنازہ میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، قبر میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، حشر میں پہلے میرا ذکر اور پھر تیرا ذکر۔ ارے لات اور عزا کے پجاریوں، شرک اور بدعت کے علم برداروں، رب کعبہ کی قسم تم مٹ جاؤ گے انشاءاللہ، تمہارا لات اور عزا بھی مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ میرے محمد صلی اللہ
کا پرچم چاردان عالم میں لہرائے گا انشاءاللہ. عرب کا نبی یہ ہوگا, عجم کا نبی یہ ہوگا, عرش کا نبی یہ ہوگا, فرش کا نبی یہ ہوگا, انبیاء کا نبی یہ ہوگا, اتقیاء کا نبی یہ ہوگا, اولیاء کا نبی یہ ہوگا, اصفیاء کا نبی یہ ہوگا. بلکہ مجھے کہنے دیجئے خدا رب العالمین ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. سامعین مکرم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجتبی ہے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے, محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے. انا ارسلناک شاہدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. سامعین مکرم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی کامل ہے, علم بھی کامل ہے, عدالت بھی کامل ہے, امانت بھی کامل ہے, شجاعت بھی کامل ہے, سخاوت بھی کامل ہے, امانت بھی کامل ہے, رسالت بھی کامل ہے, اور سیرت بھی کامل ہے. میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہمیں دارت تو تنہا داری, وما علینا الا البلاغ.